سلوک تھا، وعدہ یہ وعدے کی پابند، لیکن کہاں کہیں وہ نہیں ہے. کیوں بھیجے گئے تھے؟ ان کا اولی مقصد کیا تھا؟ اللہ نے ان کو کیوں بھیجا تھا؟ ان کی پوری زندگی کس چیز کی طرف بلاتے ہوئے گزری ہے؟ کہیں ذکر نہیں ہے پورے اس 10 سال کے اندر اس بات کا کہیں ذکر. اور لہک لہک کر دودھے پڑھوا کر سب باتیں بیان کی جا رہی ہیں، لیکن ایک وہ بات نہیں جو اللہ نے فرمایا جو لقد مالک فرماتا ہے لقد ارسلنا لكل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ایک بات کی جتنے انبیاء کو جس قوم میں جہاں بھیجا ہے وہ ایک بات تھی جو انہوں نے دعوت دی ہے ان اعبدوا الله. ایک مسئلے کے لیے، اصلی جوہری مسئلے کے لیے میں بھیجا گیا ہوں. میری پکار یہ ہے کہ بندگی، پرستش، پوجا، اطاعت فرما برداری، نظر و نیاز، پکارے، طواف اور سجدے، یہ خالص ایک ذات کے لیے وقف ہیں، اور وہ ایک اکیلا مالک ہے، آسمانوں کا بلند کرنے والا اور زمین کا بچھانے والا. صرف یہی ایک بات نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کہ اس کو اپنا آقا اکیلا مالک مانو، واجتنبوا الطاغوت، اور جن کی خدائیاں آج اس دنیا میں براجمان ہیں ان کے تختوں کو الٹ دو، ان سے اجتناب کرو، ان سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ ایک دعوت تھی کہ اس بات توحید اور اس دار شرک مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، کہ ہم نے جن امتوں میں جہاں جہاں بھیجا ہے امتوں کے اندر رسول ایک بات کے لیے آیا ہے، اصلی بات ان اعبدوا اللہ، کہ صرف اللہ کی بندگی اور توحید کو مانو، واجتنبوا الطاغوت اور شرک کے مبتوں کو. یہ بات آپ دیکھ جائیں کسی تقریر میں کہیں بھی نہیں ہوگی جو اصلی بات ہے، جس کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر پہلی مرتبہ بیان کیا ہے. دفاع پر چڑھنے کے بعد اعلان کے ساتھ جب جٹا بول اٹھا ہے، وہ جٹا بول اٹھتا ہے کہ جب اس نے یہ سنا تھا کہ میرے مرے ہوئے بھائی عبداللہ کے گھر میں اولاد پیدا ہوئی ہے، تو اسی وقت خوشی سے دیوانہ ہو کر اس نے سوئے دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جو بات کو ایمان لائی ہے ان کو آزاد کر دیا خوش خوشی. وہی اس بات کو سننے کے بعد جب صفا سے آپ نے آواز لگائی ہے تو اس نے کہا ہے آخر میں جب یہ بات آپ نے اس کے سامنے رکھی ہے تو اس نے کہا تبن لکا ساحل یوم، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، تم نے پورا دن خاک کر دیا. یہ بات تھی کہ راستے گلی میں نکلتے تھے، کوئی خاک اڑاتا ہے، کوئی منہ بناتا ہے، کوئی گالیاں دے رہا ہے. ساری خواتین جو کافر و مشرک ہیں، جن کی اولادیں سعید اولادیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئی تھی، وہ خواتین ہیں گوشے پھیلا پھیلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی تھی کہ اس نے ہمارے خاندان کو برباد کر دیا، ہمارے گوشت کو ناخن سے الگ کر دیا. ایسے دن بھی گزرے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف بھی گزرے ہیں لوگوں نے جو مل گیا ہے اس نے خاک اڑائی ہے، کوئی بری بات نہیں ہے. مالک فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ یہ لڑائی آپ سے نہیں ہے، آپ کو تو سمجھتے ہیں کہ آپ ان کے بہت ہی امانت دار، آپ صادق ہیں، امین ہیں، لیکن یہ ضرور ہماری بات کے دشمن ہیں جو آپ لے کر گئے ہیں کہ اللہ اکیلا ہے اور پروردگار کی خدائی میں کوئی شریک اور ساجی کوئی صحیح نہیں ہے، کوئی مشکل کشا اور دستگیر اور داتا اور غوث اور بندہ پرور اور قسمتیں بنانے والا، اناج سے گودوں کو بھرنے والا نہیں ہے، کسی کے لیے نظر و نیاز سجدہ اور رکوع نہیں ہے، کسی سے صحیح معنوں میں دل سے خوف نہیں کھانا ہے. جو اللہ کا جو معاملہ ہے کہ اس کے لیے تمہارے دلوں کے اندر ایسی نرمی پیدا ہو جائے کہ آنکھیں پہ پڑے تو پہلے مادے اس کے سامنے جھک جائے. یہ ایک ہی ہستی ہے. اس کے لیے یہ ایک ایسی بات تھی کہ قوم نے جب یہ سنا ہے کہا بس ایک ہی جو قرآن میں غیر حاضر اور بدل. مالک فرماتا یہ ہماری دشمنی ہے، ہماری بات کی یہ دشمن ہے، آپ کے دشمن نہیں. آپ سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے بھائی ہو، گلے لگا لیں گے، تو ایک کام کرو، یہ قرآن جو ہے یہ تو ہمارے حضرات ہمارے باباؤں کے متعلق
سے کہتا ہے کہ وہ مشرک و کافر تھے، جہنمی تھے، ان کا طریقہ غلط، اللہ کے وہ دشمن تھے. فرمایا بس ہم سے آج تک کوئی دشمنی نہیں، بس ایک دشمنی ہے، ایک بھی قرآن غیر رہا کہ نیا قرآن لے آئیے جس میں یہ نہ ہو، ہمارے باباؤں کے خلاف کوئی بات نہ ہو، جو ہمارے عقائد ہیں ان پر چوٹ نہ پڑے. اور اگر یہ آپ کہیں کہ یہ مشکل ہے، پورا قرآن کیسے میں دوسرا لے آؤں، تو کہے بس اچھا چلیے آپ اس قرآن کو رکھ رہنے دیجیے، اور بدل ہوں جہاں جہاں ہمارے حضرات کے متعلق کوئی کتاب کچھ غلط بات کہتی ہے ان کے عقیدے کے لحاظ سے میں اس کو بدل دیجیے. یہ ان کا یہ تقاضا تھا کہ قرآن ہم سب ماننے کو تیار ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ جو آپ کہیں، مہمان نوازی، ماں باپ کی عزت، عظمت عزت کے معیار کو قائم کرنا، ہم کو ان سے لڑائی نہیں ہے، ہم نہ کر پائیں لیکن ہم ان کے خلاف نہیں ہے. ایک بات ہے، بس وہی بات جو آپ کہتے ہیں انکہی کہتے ہیں، نہ کہنا چاہیے، زبان خراب ہو جاتی ہے، ہم وہ بات نکال دیجیے. اور وہ ہماری ساری محفلوں میں یہ ساری سیرتیں ہو جائیں گی، اور اس کے بعد بس نماز آپ کیوں پڑھتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، اور یہ کیوں کیا بات کیا کہتے تھے. کوئی ظالم ایسا نہیں ہے جو آج ہمارا رہنما بنتا رہتا ہے، کوئی بات کھول کر بیان نہیں کرتا، ورنہ یہ جمی ہوئی محفلیں ہیں، سڑک کے گھر لگے رہتے ہیں. یہ قوم جو توحید کے نام سے بھڑکتی ہے، جو شرک کی رسیا ہے، یہ وہاں بیٹھے گی، کرسیاں چھوڑے گی نہیں بلکہ کرسیوں کو اٹھا کر مارے گی کہنے والے کے اوپر، مٹھائی کی پرواہ نہ کرے گی. اگر کہیں یہ بات چھڑ جائے تو بتاؤ یہ ایک رسم قائم کی ہے انہوں نے، اور کتنے آئے ہیں، اس لیے رہنمائے ہر ایک کی طرف سے، ہماری طرف سے بھی یہی بات ہوگی. لیکن یہ انہوں نے آپس میں مالک فرماتا ہے کیا. یہ آواز ہے بھائی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور زبردست دعوت اٹھائی اللہ کے اس بندے نے. دل کی آواز تھی. جب ان کی کیسٹیں اور ان کا لٹریچر مجھے ملا، جب میں 7 پنجاب ریجمنٹ میں افسر تھا، تو یہ بات دل کی گہرائی کے اندر اتر گئی، اور پوری طرح نقشہ سامنے آ گیا کہ امت مسلمہ کی آج جو درگت بنی ہوئی ہے پوری دنیا میں، اور ہمیں ہمارے پاکستان کو جو 71 میں جو شکست ہوئی اور ذلت اور خواری کے ساتھ انڈیا کی قید میں رہے ہمارے فوجی، اس کی یہ وجہ ہے، شرک ان کی رگوں کا خون ہے، اللہ کے ساتھ انہوں نے بگاڑی ہوئی ہے. اور اگر یہ ایمان بالکل تازہ کر لیں، ایمان کو تجدید کریں اور کلمے کو سمجھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی داتا دستگیر، کوئی پکار کے لائق، نظر و نیاز کے لائق، واسطے وسیلے، رکوع اور سجدے کے لائق نہیں ہے اللہ کے علاوہ. یہ سب جو ہم کرتے رہے، ہمارے باپ دادا کرتے رہے، یہ کفر شرک کرتے رہے، اور پیروی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوگی. سب کو نبی علیہ السلام کی پیروی کرنا چاہیے، ان کو پوجا پاٹ ان کی بندگی نہیں ہے، ان کی پیروی ہے. اور خاص کر ہمارے جو لیڈر ہیں، ہمارے سیاسی لیڈر، ہمارے مذہبی لیڈر اور ہمارے جرنیل، آخر یہ کیا ہو گیا ان کو؟ ان کی تو زندگی کا کوئی وہ پروگرام ہی نہیں ہے نبی علیہ السلام کی پیروی کرنا، اطاعت کرنا اور ان جیسا کر کے دکھانا. کبھی ہم نے ذکر ہی نہیں سنا ان کی زبانوں کے اندر سے. پی ایم اے کے 4 سال کی ٹریننگ کے اندر اس انداز سے کسی نہ کمانڈنٹ صاحب نے، نہ کمپنی کمانڈر نے، نہ بٹالین کمانڈر نے، نہ کسی پلٹون کمانڈر نے، نہ کسی سارجنٹ نے، نہ کسی کاپل نے، نہ کسی ایس ایم نے، یعنی بی ایس ایم نے، سی ایچ ایم نے، کسی نے ہمیں یہ بات نہیں بتائی، یعنی دین کی بات، ایمان کی بات، عقیدے کی بات. بس صرف یہ جناب جا رہی ہے مسلم فوج جیسا دریا جیسے موج، ان میں ایک مسلم نہیں ہے الا ماشاء اللہ، کوئی لاکھوں میں ایک ہو سکتا ہے، لیکن عام طور پر یہ سارے فرقوں کے اندر بٹے ہوئے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، چادریں چڑھانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، ختم اور چافتیں اور جمعراتیں اور 40ویں کرنے والے، عرس اور میلے کرنے والے، قبروں کے اوپر پھول چڑھانے والے، پھولوں کی چادر چڑھائیں گے جناب. اور ان کے اکابرین بھی ان کو یہی تعلیم دیتے ہیں، ان کے مذہبی لیڈر گھروں سے بھی یہی تعلیم. شرک اور کفر کے اندر ڈوبی ہوئی یہ قوم ہے، اور جو مرتے جا رہے ہیں جہنم کی آگ کے اندر، جو مرتے جا رہے ہیں جہنم کی آگ کے اندر. تو اللہ کے بندوں کیا جاتا ہے، کہہ دو اللہ اکیلا ہے، اور اس طرح ایمان لاؤ جس طرح صحابہ کرام لائے تھے. تو یہ بات میں نے وہاں کی، وہاں بھی یہی ریئیکشن ہوا، فوراً ایسے جیسے آگ لگ گئی یونٹ کے اندر اور پورے ماحول کے اندر. بریگیڈ کمانڈر بھی خفا ہو گئے، کمانڈنگ آفیسر بھی خفا ہو گئے
کتنے جیسیوز تھے، افسر تھے جو علیحدہ جب ملتے تھے کہتے تھے بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن جب سی او کے پاس جاتے تھے کہتے تھے سر ہم ان کو بہت سمجھاتے ہیں یہ مانتے ہی نہیں. تو اس طرح دوگلے، منافق، بے ایمان. تو بہرحال سول میں جب میں آیا تو یہاں بھی اپنے علاقے کے لوگوں نے یہی معاملہ کیا، انہوں نے بھی پرچہ کٹا دیا گیا ہمارے بابا صاحب سبحان کے خلاف بولتے ہیں، نکروڑے والی سرکار کے خلاف اور کلیوں والی سرکار اور جناب فلاں بابا اور لوکل بابا اور فلاں بابا، یہ سارے چونکہ شرک کے اندر ڈوبی ہوئی قوم ہے. تو یہ قوم، یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیرت کے جلسے کرو لیکن وہ بات تو کہو نبی علیہ السلام کو آخر کیوں بھیجا گیا تھا. تو یہ دعوت جہاں بھی دی جائے گی بھائی اس کا ریئیکشن یہی ہوگا اور یہی علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں. اس قوم کا یقین خالص کافر اور مشرک بن گئے اللہ کے دین سے. یہ صرف بیزار ہی نہیں، دشمن بن گئے. یقین کیجئے یہ سننا ہی نہیں چاہتے، یہ اس راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتے ہیں، چاہے ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہوں، چاہے ہمارے جرنیل ہوں، چاہے ہمارے سیاستدان ہوں. بالکل ان کو اس راستے سے چڑ ہے، اور وہ بات جب سنتے ہیں تو اکے بکے رہ جاتے ہیں جیسے پہلی دفعہ، اور کہتے ہیں ہاں بات تو کہ یہ صحیح ہے لیکن آج حالات ایسے نہیں ہیں، لیکن یہ فوج ہے، لیکن یہ انٹرنیشنل پابندیاں ہیں، یہ جناب انٹرنیشنل برادری ہے. تو یہ ان کا معاملہ ہے. ان کو بالکل آخرت بھول گئے ہیں، موت کو بھول گئے ہیں کہ مرنے کے بعد جو فیصلہ ہونا وہ اس نقطے پر ہونا ہے. یہ نہیں ہونا تمہارے وہاں ڈگریاں کیا تھی، کورسز کیا تھے، تمہارے بینک بیلنس کتنے تھے اور یہ سارے کیا تھا معاملہ. یہ بات پوچھی جائے گی. من ربک، ما دینک، ما تقول لہذا الرجل. یہ تین موٹے موٹے سوال، اور اس کے بعد آخرت میں جب اٹھایا جائے گا اسی ایک نقطے کے اوپر فیصلہ ہوگا اور وہ سارے مقدمے فیصل کیے جائیں گے. اور یہ جو چاہے فوجی مقدمے ہوں یا سول ہوں، سب سے پوچھا جائے گا کہ ہاں بتاؤ ارشد کرم اللہ نے کیا جرم کیا تھا، کیوں اس کو جیل میں رکھا، کیوں اس کو فوج سے نکالا گیا، کیوں اس کے ساتھ یہ معاملات ہوئے، کیوں منگنیاں ٹوٹیں، کیوں رشتہ دار خفا ہو گئے. اللہ تعالیٰ سب کچھ ایک ایک چیز کا حساب لے گا، اور مجھے اللہ سے پوری امید ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کا اجر عظیم عطا فرمائے گا. اس وقت ان مشرکین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ مومنین کے دل ٹھنڈے کرے گا. اور اللہ کی مشیت اگر یہ، اور جس کا مجھے پورا یقین ہے کہ اس دنیا کے اندر اس دین کو غالب کر کے اللہ تعالیٰ میری آنکھوں کو اور میرے مومن ساتھیوں کی آنکھوں کو اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کرے گا، اور کافروں مشرکوں کو سر بالکل نیچے ہو جائیں گے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائے گا. سارے کافروں کے اوپر، مشرکوں کے اوپر، ان باغیوں کے اوپر، انتشاریوں کے اوپر، اللہ کے دشمنوں کے اوپر اللہ تعالیٰ میں غلبہ عطا فرمائے گا.